سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مل کر آواز اٹھائیں۔ مشیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ کورونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر پاکستان استحکام اور توازن دوبارہ حاصل کر لے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو عدالت میں خود پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کوہ سلیمان رینج میں 4 چھوٹے ڈیموں پر ابتدائی کام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے مسئلہ کشمیر کا سیاسی حل نکالے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج رات مانچسٹر میں کھیلا جا رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کے مختلف حصوں خصوصاً کراچی میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال اور دوسرے سیاسی اور پارلیمانی امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہر فورم پر بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے دنیا کو بھارت کے جارحانہ عزائم سے زبانی اور تحریری طور پر آگاہ رکھا ہے۔ وزیر خارجہ نے سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں خصوصاً غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے مل کر آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ماتمی جلوسوں میں شرکت کے لیے نکلنے والے لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف چھروں والی بندوقیں استعمال کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر مساجد کی تالہ بندی کی گئی اور اب محرم میں بدترین ظلم و تشدد دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ پوری مسلم دنیا بھارتی حکومت کے اس رویے پر نالاں ہے۔ جاپان نے پاکستان سے آم، مچھلی اور کپڑے کی مصنوعات کی درآمد میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر مینینوری ماتسودوا نے اس دلچسپی کا اظہار آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ملاقات میں کیا۔ جاپانی سفیر نے کہا ان کا ملک پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زرعی مصنوعات کی برآمد میں سہولت مل سکے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دینے کے لیے پاکستان کی مدد بھی کرے گا اور اس اقدام پر ابتدائی کام کے بعد پاکستان کے ساتھ باضابطہ طور پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوں گے۔ مشیر خزانہ نے جاپانی سفیر کو گزشتہ 1 سال کے دوران معیشت کی صورتحال اور کورونا وائرس کی عالمی وبا کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ پاکستان کورونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر دوبارہ استحکام اور توازن حاصل کر لے گا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کو عدالت میں خود پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ احکامات ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں کی سماعت کے دوران دیے۔ عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور محمد صفدر کے مقدمے کو بھی نواز شریف کے مقدمے سے الگ کر دیا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 2,80,970 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت کل 8,881 فعال مریض ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 300 نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران 20,882 ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وبا سے 4 نئی اموات ہوئیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں 4 چھوٹے ڈیموں پر ابتدائی کام شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری انہوں نے آج لاہور میں اپنی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں دی۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوہ سلیمان کے پہاڑی نالوں میں ہر سال لاکھوں کیوسک پانی ضائع ہو جاتا ہے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے نہ صرف بارش کے پانی کو محفوظ بنایا جا سکے گا بلکہ پسماندہ علاقوں کے عوام کو پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ضلع جھنگ کے 30 سے زیادہ دیہات زیریاب آ گئے ہیں۔ دریا کے کنارے دیہاتوں میں رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق دریائے چناب اور جہلم میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے پیش نظر کشتیوں، ادویات اور لائف جیکٹ سے لیس 13 ریسکیو ایمرجنسی پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت قبائلی ضلعوں میں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے مربوط اقدامات کر رہی ہے۔ آج دوپہر پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر پورے صوبے میں صحت بیمہ اسکیم شروع کی جائے گی جس کے تحت ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کے بیمے کے ذریعے علاج معالجے کی معیاری سہولتوں سے استفادہ کر سکے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 2 نوعمر لڑکوں اور ایک خاتون سمیت 20 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فوجوں کی جانب سے محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران اجتماعات پر چھروں والی بندوقوں سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا اور آنسو گیس پھینکنے سے 92 نوجوان شدید زخمی بھی ہوئے۔ بیشتر نوجوانوں سمیت 328 شہریوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور طلبہ کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ اس دوران قابض فوجیوں نے کم از کم 5 خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کا مظاہرہ کیا اور ان کی بے حرمتی کی اور 8 مکانات اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ بھارت کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ AS دلت نے نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت سے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے سے فوجی طاقت سے نمٹنے کے بجائے اس کے سیاسی حل کے لیے کام کریں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں 6 سیاسی جماعتوں کے مشترکہ بیان کو مثبت پیش رفت قرار دیا جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے پکتیا میں آج طالبان کے فورسز کے سرکاری تحفظ یونٹ پر حملے میں 3 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے پہلے کار بم دھماکہ کیا جس سے 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، بعد میں وہ فورسز کے یونٹ میں گھس گئے جہاں سیکورٹی اہلکاروں نے 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ترکی نے شدت پسند تنظیم داعش کا اہم سرغنہ حراست میں لے لیا ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سوئیلو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ شدت پسند تنظیم کے اہم منصوبے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لی، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ مشیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر پاکستان استحکام اور توازن دوبارہ حاصل کر لے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو عدالت میں خود پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کوہ سلیمان رینج میں 4 چھوٹے ڈیموں پر ابتدائی کام شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ آج رات مانچسٹر میں کھیلا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔